مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ آگے یہ ہے کہ ترک وطن اور ہجرت کی مختلف قسمیں اور ان کے احکام۔ آدمی وطن تو چھوڑتا رہتا ہے لیکن نیتیں الگ الگ ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو وہ کون سی ہجرت ہے؟ ایک تو وطن چھوڑتا ہے آدمی، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جاتا ہے، ایک تو یہ سفر ہوا۔ ہر قسم سفر عہد رسالت میں بھی فرض تھی اور قیامت تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے۔ تو اب جب اپنے اسلام کو بچانا ہو تو دار الکفر کو چھوڑو اور کدھر جاؤ؟ دار الاسلام کی طرف، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی رہے اور پھر اس کو اسلام پر چلنے کا موقع نہ ملے یا اس کی جان کو خطرہ ہو تو گناہ گار ہوگا۔ چھوڑو اور جاؤ۔ عرض خدا تنگ نیست، مرد خدا لنگ نیست، فارسی کہاوت ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ عرض خدا تنگ نیست، دنیا کی زمین یعنی اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، اور مرد خدا لنگ نیست، اور اللہ کا بندہ لنگڑا نہیں ہے، چل کے جائیں گے، وہاں دین پر عمل کریں گے۔ ایک تو یہ ہو۔ دوسرا دار البدعت سے نکل جانا۔ ایک جگہ اتنی بدعتیں پھیل گئی کہ حق پر چلنا ہی مشکل ہو گیا۔ او داڑھی والے، او ٹوپی والے، او لمبے پجامے والے، او کرتے والے، سمجھ میں آیا؟ او اللہ والے، او اللہ کی پولیس۔ اللہ کی طرف بلاؤ تو کیا بولتے؟ یہ اللہ کی پولیس آ گئی۔ تو اگر بدعات بہت بڑھ گئی ہیں، ابن قاسم کہتے ہیں میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو۔ تمہارے بڑوں کو جو گالیاں دیتے ہو، ابو بکر ایسے تھے اور عمر ویسے تھے اور عثمان ایسے تھے اور فلاں امام ایسے تھے، اگر تمہارے بڑوں کو کوئی گالیاں دے رہا ہے تو اس سرزمین پر تمہارا رہنا جائز نہیں، وہاں سے نکل جاؤ۔ ابن عربی یہ قول نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اگر تم کسی منکر کا ازالہ نہیں کر سکتے، کسی غلط اسلام کے خلاف چیز کو روک نہیں سکتے، تو تم پر لازم ہے کہ خود وہاں سے زائل یعنی علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنو قرآن کی آیت، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب اے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں کیڑے نکالنے کے لیے ہمیشہ بک بک کرتے رہتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے روگردانی کرو، چہرہ پھیر لو، نکل جاؤ وہاں سے، وہ ماحول میں ٹکو مت، ایک دن تمہارا دل بھی ویسا ہو جائے گا، تم بھی اسلام کے خلاف بولو گے، قرآن کے خلاف بولو، تو نکل جاؤ۔ اس سے استدلال کر کے ابن عربی نے یہ کہا کہ نکل جانا چاہیے۔ تیسرا کون سا سفر؟ وہ سفر ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جاؤ، ورنہ تم بھی حرام کھانے والے بن جاؤ گے۔ جہاں حرام کا لین دین ہو، زیادہ غلبہ ہو، نکل جاؤ وہاں سے۔ چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لیے سفر، جسمانی تکلیف دیتے ہیں لوگ، یہ سفر بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تاکہ خطرے سے اس کو کیا مل جائے؟ نجات۔ یہ پہلا کام کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، جب ان کو تکلیف دی جا رہی تھی، آگ کے پجاری تکلیف دے رہے تھے، بت پرست باپ آزر بھی تکلیف دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا انی مہاجرن الی ربی، میں ہجرت کرنے والا ہوں، جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ سمجھ میں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جسمانی تکلیف قتل کے بعد جب پہنچنے کا خطرہ ہوا، فخرج منہا خائفا یترقب، تو مصر چھوڑ کر وہ بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے نکل گئے مدین کی طرف۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ سب قرآن سے ثابت ہے، اٹکل پچو باتیں نہیں ہیں۔ تو جان کی تکلیف ہو تو بھی نکل جاؤ۔ پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی، امراض کے خطرے سے بچنے کے لیے سفر کر سکتے۔ آب و ہوا راس نہیں آ رہی ہے، چمڑی کی بیماری ہے، سردیوں میں تکلیف ہوتی ہے، یا گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ بد ہضمی ہمیشہ رہتی۔ آب، پانی اور ہوا، پانی بھی راس نہیں آ رہا ہے، پچتا ہی نہیں،
تو پھر کیا کریں کہ وہاں سے نکل جائے. شریعت اسلام میں اس کی بھی اجازت ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی. سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے ابو عبیدہ کو حکم دیا، ابو عبیدہ ابن جراح کو، کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں، اونچی جگہ پر لے جاؤ. اردن سے نکل جاؤ، جارڈن، وہاں سے نکل جاؤ جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو، وہاں جاؤ. یہ اس وقت ہے جب کہیں کالرا یا کہیں پر طاعون، پلیگ پھیلنے کا خطرہ ہو. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو آب و ہوا کے لیے سفر کر سکتے ہیں. اب کہیں کالرا پھیل جائے تو وہاں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ مطلب کی چیزیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی بہت معلوم پڑتی ہے. امریکہ کے بڑے بڑے ہورڈنگ پر لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کب ہوا یہ؟ لاک ڈاؤن کے ٹائم. تو وہ کیا ہے وہ بھی سن لو، آپ کو معلوم پڑے. کہیں عام بیماری پھیل جائے، کالرا پھیل جائے، پلیگ پھیل جائے، موت ہونے لگے تو کیا کریں؟ جو لوگ اس جگہ پہلے سے موجود ہیں وہ تو وہاں سے نہ بھاگیں، بیماریوں سے ڈر کے بھاگنا نہیں، اور جو باہر ہیں وہ اس کے اندر نہ جائیں. جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کو سفر شام کے وقت پیش آیا کہ سرحد شام پر پہنچ کر ان کو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے، کالرا پھیلا ہوا ہے ملک شام میں. تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا، جاؤں کہ نہیں ان سب کو لے کے، وہاں تو موت ہو رہی ہے، کیا کرنا؟ صحابہ کرام سے مسلسل مشورہ کرتے رہے. اخیر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک حدیث سنا ڈالی. ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا وقع بارض ولستم بها فلا تهبطوا عليها رواہ الترمذی. جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے، طاعون یعنی کالرا، پلیگ، جب کسی خطے میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو، اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو. جس کو بیماری ہے وہ اگر وہاں سے نکلا تو ظاہر ہے خود تو مرے گا، دوسروں کو بھی شک میں مبتلا کر جائے گا، اور جو وہاں داخل ہوا تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوگا. تو وہ وہیں پر رہے، کیونکہ یہ طاعون کی موت اس کے لیے شہادت ہے. کیا ہے اس کے لیے؟ اور جو باہر والے ہیں وہ اندر نہ جائیں. اس وقت فاروق اعظم نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلے کو لے کر واپسی کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے. چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لیے. مال یہاں خطرے میں، اب سفر کر رہے ہیں، چور ڈاکو وغیرہ کا خطرہ ہے تو وہاں سے سفر کر کے چلے جائیں مال لے کر، یہ بھی جائز ہے. تو سفر کئی وجوہات سے ہوتے ہیں. بات سمجھے گی نہیں؟ اب دنیا میں جو سفر ہوتے ہیں یہ 6 قسمیں اس طرح کے وطن کی ہے جو کسی سی چیز سے بھاگنے بچنے کے لیے کیا گیا، اور جو سفر کسی چیز کی طلب جستجو کے لیے کیا جائے اس کی 9 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ ایک ہے سفر عبرت، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ یہ لوگ کیوں نہیں چلتے دنیا میں، دیکھ لیں گے برباد قوموں کے نشانات کو تو ان کو عبرت ملے کہ اللہ کیسے پکڑتا ہے اور دین نہ ہونے سے کیسے بربادی آتی. تو اس کو بولتے ہیں سفر عبرت. سفر حج، سفر جہاد دین زندہ کرنے کا سفر. سفر معاش، روٹی روزی کمانے کے لیے مجبوراً نکلنا پڑا کیونکہ اپنے وطن میں ویسے وسائل نہیں تھے. سفر تجارت کے لیے، ایک تو نوکری کے لیے، ایک تجارت کے لیے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس سے ثابت کیا ہے. سفر طلب علم کے لیے سفر کرنا. کائے کے لیے کرنا؟ کہ یہاں نہیں مل رہا ہے، ہمارے گاؤں میں ابھی وہ علم نہیں مل پا رہا ہے تو چلو جائیں گے فلانی جگہ، اور وہاں جا کر ہم کیا کریں گے؟ تو وہاں جا کر یہ علم حاصل کریں گے. کسی مقام کو مقدس متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا. سمجھ میں آیا؟ 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا حدیث سے ثابت ہے. مسجد حرام مکہ مکرمہ، سمجھے؟
دوسرے مسجد نبوی مدینہ منورہ، تیسرے مسجد اقصی بیت المقدس۔ یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے کہ یہ تین ہی مسجدوں کے لیے سفر کا سامان باندھا جا سکتا ہے، باقی دوسری جگہ نہیں۔ اب فیل ان دا بلینکس میں آپ دیکھ لیں کہ امت کہاں کہاں کا سفر کرتی ہے۔ بیٹھے سیدھا بیٹھ، نیچے بیٹھ آرام سے، ہاں کہاں کہاں کا سفر کرتی ہے، کہاں مرغے کاٹ کے کھاتی ہے اور کہاں بکرے کی کندوری کرتی ہے۔ دوسرے اکابر علماء سلف و خلف نے عام مقامات متبرکہ برکت کے مقامات کے سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ آٹھواں کیا ہے؟ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے سفر، جس کو رباط کہتے ہیں، وہ بھی رباط الخیل۔ احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ کائے کے لیے سفر؟ اسلامی سرحد ہے، وہاں جائیں گے اور بارڈر کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی، ان کی جان مال کی حفاظت کریں گے دشمنوں سے۔ نواں سفر عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لیے سفر، اس میں بھی ثواب ہے، ملاقات کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اس طرح بچنے کے لیے 6 سفر اور پھر حاصل کرنے کے لیے 9 سفر آپ کو بتائے گئے۔